قرآن کو تو پڑھتے ہی نہیں یہ لوگ. اگر قرآن کو پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں قرآن ان کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر کوئی بد عقیدہ قرآن کریم کو صحیح سے پڑھ لے، قسم رب ذوالجلال کی، انسانی زندگی میں جتنی بد عقیدگی وہ لوگ پھیلاتے ہوئے پھرتے ہیں، جتنا انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سادہ دل لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے غلط قسم کے جراثیم بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی عاقبت خراب ہو رہی ہے. ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ. آئیے اس کی تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کے غلط قسم کے اقوال اور خود ساختہ روایتوں کو کس طریقے سے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور یوں پیش کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ دین یہی ہے، مذہب یہی ہے، شریعت یہی ہے. آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ شیعہ ہو یا اور بھی دوسرے فرقے کے لوگ ہوں، ان لوگوں کے علماء کو کبھی آپ تقریر کرتے ہوئے سنیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ نالج کی بات نہیں بتاتا ہے کوئی، بس ایک بات کو بتائے گا، کہے گا جیسے کوئی آدمی تذکرہ کرتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ نبی کے بارے میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں، جب وہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں کیسے بولتے ہیں؟ دیکھیے نبی کا ذکر کہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے، زماں پہ نہیں ہے، آسمان پہ نہیں ہے، کدھر نہیں ہے. جب انسان نہیں تھا اس وقت بھی ذکر تھا، عرش معلیٰ پہ ذکر تھا. جب اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا اس سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا. اتنا خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، الفاظ کے ذریعے اتنی خوبصورت دنیا تعمیر کرتے ہیں کہ سننے والا آدمی فوراً امپریس ہو جاتا ہے، یار بات تو بڑی قاعدے کی کہہ رہا ہے. لیکن اسلام اس کا نام نہیں ہے. ارے میں یہ کہتا ہوں کہ بیساکھی کی ضرورت اس کو پڑتی ہے نا جس کے پاس پیر نہیں ہو یا جو کمزور آدمی ہوتا ہے. پینٹ کی ضرورت اس دیوار پہ پڑتی ہے جس دیوار پہ چمک نہیں ہو. یہاں تو خالص اسلامی شریعت کے اندر جو احکامات ہیں، اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اس انداز میں تمام چیزیں کھول کھول کر کے بیان کی کر دی گئی ہیں کہ کسی مولوی کے مرچ مسالے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی طبیعت سے کوئی واقعہ، کوئی لطیفہ بیان کرتا پھرتا ہے اور خود کو قابل سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، منطق پیش کرتا ہے، فلسفہ پیش کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر شرابی ہے، جواری ہے، اگر تاش کھیلتا ہے، شراب کی بھٹیوں میں صبح شام اپنی زندگی گزارتا ہے، اور کسی بزرگ کا اگر جوتا صاف کر رہا ہے تو نسبت چونکہ بزرگ سے ہو گئی ہے اس لیے اس کے لیے جنت مقدر ہے. استغفر اللہ. اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے. اتنے خوبصورت طریقے سے لوگ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. پھر آگے احبار کا جو اطلاق ہوتا ہے خوبصورت چمکدار کپڑوں پہ بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے ان لوگوں کے کپڑے کو، جبہ کو دیکھیے، دستار کو دیکھیے، لال، پیلا، ہرا، بیگنی رنگ، آسمانی رنگ، اور پھر ٹوپی کے اندر وہ چغے، ادھر سے چمک ادھر سے چمک، خوشبو پھوٹتی ہوئی، اور پان کی پیپ یہاں سے گر رہی ہے، موچ تراشا نہیں ہے، آنکھوں کے اندر لگتا ہے جیسے شیطنت جھانک رہا ہے. پورے طور پہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جادوگر کھیلا کھلانے کے لیے کسی جادوگر نے کسی علاقے کو تیار کیا، اور جادوگر جس طرح سے ایک بازیگر کی طرح بن ٹھن کر کے الگ قسم کا بہروپیہ بن کر کے، جیسے کوئی جادوگر آتا ہے نا جادو دکھانے کے لیے، اور طرح طرح کی چرب زبانی سے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے اگر کوئی آدمی یہاں سے بھاگا، دور جائے گا، گر جائے گا، اس کو پورا دیکھ کر کے جانا ہوگا. اب جو عام آدمی ہے جس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، بیچارہ ڈر سے ساما ہوا خاموشی سے بیٹھا ہوا رہتا ہے. سچ میں اگر میں گیا تو میری تو واٹ لگ جائے گی. تو خوبصورت طریقے سے غلط باتوں کو بھی پالش لگا کر کے ایسے پیش کریں گے جیسے محسوس ہوا کہ یہ دین ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ نشانی بھی بتائی کہ ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کا وضاقتہ اور ان کا تام جھام، ان کی نمائش، یہ ساری چیزیں یہ قرآن میں موجود ہے. کوئی اہل حدیث اپنی زبان سے بنا کر کے کوئی خود ساختہ بات نہیں کر رہا ہے.
قرآن کو تو پڑھتے ہی نہیں یہ لوگ. اگر قرآن کو پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں قرآن ان کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر کوئی بد عقیدہ قرآن کریم کو صحیح سے پڑھ لے, قسم رب ذوالجلال کی, انسانی زندگی میں جتنی بد عقیدگی وہ لوگ پھیلاتے ہوئے پھرتے ہیں, جتنا انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, سادہ دل لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے غلط قسم کے جراثیم بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی عاقبت خراب ہو رہی ہے. دین کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا لوگوں نے. نبی کے دور میں اگر ہوتے, نبی کا ایک جلالی صحابی ایسے لوگوں کے خاتمے کے لیے کافی تھا. بتانے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے اسلامی شریعت اور قانون خدا بندی سے بغاوت کرنے کی کوشش کی. اللہ نے کیسی عجیب و غریب بات ہے. میں جب پڑھ رہا تھا یہاں, پڑھو اس کو قرآن کریم کو, تو سوچ کے حیرت ہوتی ہے. اللہ اکبر, پڑھو یار. کیوں ہم لوگوں کو گالی دیتے ہو, کیوں اہل حق کو برا بھلا کہتے ہو؟ خود دیکھو کہ اللہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا.